صحابہ کرام کے لیے یہ تصور کے باہر کی بات تھی کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہم ساری دنیا کی طاقتوں کا نشانہ بن جائیں گے. ہم تو 313 تھے تب بھی 1000 پر غالب تھے. ہم تو مٹھی بھر تھے تب بھی دشمنوں کی ناک کو زمین پر گھسٹنے پر مجبور کر دیتے تھے, دھول چٹا دیتے تھے ان کو. اے اللہ کے نبی, کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں, تعداد تو بہت ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. اے میرے صحابہ, تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں, سیلاب آتا ہے, باڑھ آتی ہے, باڑھ کے پانی پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, جو خس و خاشاک ہوتے ہیں, جو تنکے ہوتے ہیں, تم ان تنکوں کی طرف ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہیں دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بہت زیادہ ناپسند ہو جائے گی. تو میرے عزیزو, موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں, اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ کمی کہاں ہے, پانی کہاں مر رہا ہے. اور کوئی اگر کہتا ہے کہ صاحب ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں, ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور آپ ہماری کمیاں ہم کو بتا رہے ہیں, تو سنو, اپنی کمیوں پر غور کرنا یہ مشکل حالات میں تو اور ضروری ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں. نبی کی زندگی میں, نبی کی موجودگی میں دوسری جنگ ہوتی ہے کفار کے ساتھ. اسلامی تاریخ میں اس جنگ کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے. اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین اسٹریٹجی اپنائی تھی, بڑا بہترین طریقہ اپنایا تھا. مسلمان یہ جنگ تقریباً 90% جیت چکے تھے, مگر ایک کوتاہی کی وجہ سے نبی کا ایک حکم ٹوٹا تھا, نبی کی ایک نافرمانی ہوئی تھی اور جیتی جنگ کا نقشہ پلٹ گیا تھا اور مسلمان جیتی جنگ ہار گئے. 70 صحابہ شہید ہوئے, اللہ کے پیارے نبی زخمی ہوئے, آپ کے دانت ٹوٹے, آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا, آپ زمین پر گڈھے میں گر پڑے. آپ نے تکلیف کے عالم میں کہا کہ اے اللہ, وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کر رہی ہے. یہ سب کچھ ہوا, لیکن اللہ نے قرآن میں جب اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو ان سے کوتاہی ہوئی تھی, اللہ نے وہ کوتاہی بھی ان کو یاد دلائی. قرآن اٹھائیے سورہ آل عمران, حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. اے میرے صحابہ, جب تم کمزور پڑ گئے اور تم نے ایک معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے رسول کے ایک حکم کی نافرمانی کی, اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو چیز تمہیں بڑی محبوب ہے, یعنی مال غنیمت اور دنیا کا مال, وہ دیکھ کر کے تم رسول کا وہ حکم بھول گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ثم صرفکم عنہم, اللہ تعالیٰ نے جیتی جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, لیکن ہاں اللہ نے تمہاری اس کوتاہی کو معاف بھی کر دیا. صحابہ سے کوتاہی ہوئی, غلطی ہوئی, اللہ نے معاف کر دیا. یہ معاف کر دیا کا اعلان اللہ نے اس لیے بتایا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی کمبخت, کوئی بدبخت, کوئی بدنصیب صحابہ کرام پر کیچڑ نہ اچھالے, ان کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر ان کے کیریکٹر کو خراب ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. قرآن میں اللہ اگر اپنے نبی کے صحابہ کی کسی خطا کا بیان کرتا ہے, کسی غلطی کا بیان کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہیں پر یہ بھی کہہ دیتا ہم نے معاف کر دیا, ہم نے درگزر کر دیا. ارے جن کو اللہ نے معاف کر دیا, جن کی معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا, ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان پر کوئی کیچڑ اچھالیں, اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان پر کوئی اعتراض کریں. تو کمیوں پر غور کرنا یہ تو قرآن نے سکھایا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر کل ہم عزت والے تھے اور آج ذلیل ہیں, کل حکومت ہمارے ہاتھوں میں تھی اور آج ہم محکوم ہیں, تو قرآن ہمیں اس کا بھی راستہ بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اے نبی آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ دنیا کی تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، کائنات کی تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو جب عزت کا مالک اللہ ہے، حکومت کا مالک اللہ ہے، تو دنیا والوں کے تلوے چاٹنے سے ہمیں عزت نہیں ملے گی، معاف کیجیے گا۔ اسی ملک میں ہم نے دیکھا مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو برائے نام مسلمان ہے، معاف کیجیے گا میرے جملے تلخ ہو سکتے ہیں، میرے الفاظ کڑوے ہو سکتے ہیں، مگر میں بالکل سوچ سمجھ کے جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ ایسے مسلمان ہیں جو برائے نام مسلمان ہیں، جو بائی نیم مسلمان ہیں، جو جہاں چاہے سر جھکا سکتے ہیں، جس کی چاہے عبادت کر سکتے ہیں، ان کے یہاں توحید نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے عقیدہ نام کی کوئی چیز نہیں، وہ اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہر تہوار، ہر فیسٹیول، ہر مذہبی رسم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت آئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ تو بڑا سیکولر مسلمان تھا، بڑا لبرل مسلمان تھا، بڑا بھائی چارہ والا مسلمان تھا، یہ تو کٹر مسلمان نہیں تھا، یہ تو ہمارے مذاہب میں، ہمارے مذہب کے کاموں میں بھی شامل ہو جاتا تھا۔ صرف اس کے مسلم نیم کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا گیا جو باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثالیں ہیں، آپ سمجھدار ہیں، میڈیا پر آپ کی نظر ہے، آپ یاد کر لیجئے واقعات کو۔ دنیا والوں کے تلوے چاٹنے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ حضرت عمر کا ایک جملہ نوٹ کر لو۔ حضرت عمر اسلامی تاریخ کی بڑی دور اندیش شخصیت ہیں، اسلامی تاریخ کی بڑی سمجھدار شخصیت ہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کنا اذل امتی، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، دنیا کی سب سے اپمانت، سب سے شوشت قوم تھے۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ نوجوان اگر داڑھی چھیل کر، داڑھی صاف کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان نہ دکھوں، میں کٹروادی نہ دکھوں، میں فنڈامنٹلسٹ نہ دکھوں، میں عام مسلمانوں سے ہٹ کے دکھوں، میں ماڈرن دکھوں، میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر تو مسلمان ہے تو تیرے داڑھی کے بغیر بھی تجھے وہ سب کچھ سہنا پڑے گا جو داڑھی والا سہتا ہے۔ اگر عورت یہ سمجھتی ہے، اگر لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ وہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد اپنے نقاب کو تیاگ دے، اپنے پردے کو چھوڑ دے تو دنیا والوں کی نظروں میں بڑی عزت پا جائے گی، تو عزت تو نہیں پائے گی، ہاں تو ذلیل ہوگی، تو کفار اور مشرکین کے ہاتھوں کھیلے گی، تو شیطان کا آلے کار بنے گی۔ اسلام کو جب بھی چھوڑو گے، یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، جب بھی ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ میرے عزیزوں، ملک کے موجودہ ماحول میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہیں، پانچوں ٹائم ہماری مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم تو دنیا کی اکیلی قوم ہے جو محمد الرسول اللہ کو رسول مانتی ہے۔ ہم تو دنیا کے اکلوتے سماج ہیں، اکلوتے قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم پر ہی یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں کیوں مارے کاٹے جا رہے ہیں؟ ہمیں ہی یہ سب کچھ کیوں سہنا پڑ رہا ہے؟ میرا جملہ نوٹ کر لو۔ آج مسلمانوں کی بستیوں اور مسلمانوں کے سماج پر آپ نظریں اٹھا کر کے ان کے حالات کو دیکھیں۔ دنیا کا کون سا ایسا شرک ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ کیا قبروں پر مسلمان سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا بزرگوں کے آگے مسلمان سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا لال کالے پیلے دھاگوں پر مسلمان بھروسہ نہیں کر رہا ہے؟ ابھی محرم کا مہینہ آیا، میرے پاس فوٹو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، باقاعدہ تعزیہ کے نام پر ایک مورتی بنائی گئی اور اس مورتی کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ کھلم کھلا بت پرستی کر رہا ہے یہ مسلمان۔ تو بتوں کے آگے سجدہ کرے، تو قبروں کے آگے سجدہ کرے، تو بزرگوں کے آگے سجدہ کرے۔ ارے تجھ سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ تجھ سے بڑا مکار کون ہے؟ تو نماز میں آتا ہے کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار عبادت کرتا ہوں تو تیری کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں تو تجھ سے مانگتا ہوں، اور مسجد کے باہر نکلتا ہے تیرا مشکل کشا کوئی اور ہے، تیرا غریب نواز کوئی اور ہے، تیرا غوث اعظم کوئی اور ہے، تیرا دستگیر کوئی اور ہے۔ سارے عہدے تو نے غیر اللہ کو دے رکھے، پھر اللہ کے پاس کیا بچا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو غصہ دلا کر کے اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتے۔
اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد چاہیے تو ایمان اور توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا. یہ پیشانی جو ہماری باڈی میں سب سے ٹاپ پر ہے، اس پیشانی کی عزت، اس کی لاج یہ ہے، یہ پیشانی جھکے تو ایک اللہ کے آگے جھکے، یہ گردن کٹ جائے تو کٹ جائے مگر اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جھکے. اس زبان سے تکبیر کے کلمات نکلے تو اللہ کے نکلیں، بڑائی کے کلمات نکلے تو اللہ کے نکلیں. اپنے عقیدے کو مضبوط کرو میرے بھائیوں، اپنی توحید کو مضبوط کرو. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، میرا وعدہ ہے زمین کا اقتدار بھی تمہارے حوالے، دنیا کی عزت بھی تمہارے حوالے، امن اور چین بھی تمہارے حوالے، سکون اور چین بھی تمہارے حوالے. بس ایک کنڈیشن ہے، بس ایک شرط ہے، یعبدوننی، عبادت میری کرنا، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. آج مسلمان شرک کر رہا ہے، کھلم کھلا شرک کر رہا ہے. اس کے باباؤں نے، اس کے ملاؤں نے، اس کے پیروں نے اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے اس کے شرک کو توحید بنا دیا، اس کی بدعت کو سنت بنا دیا. اور علامہ اقبال ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. میرے بھائیوں، آج اپنے ناجائز کاموں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو توڑا مروڑا جاتا ہے، نبی کی احادیث کو توڑا مروڑا جاتا ہے. پہلا کام ہمیں کرنا ہے اپنے عقیدے اور اپنی توحید کی حفاظت کرنا. دوسرا کام میرے بھائیوں، ملک کے موجودہ حالات میں جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عزت جب ہمارے دین سے ہے، ہمیں قبر میں ہمارا دین کام آئے گا، قیامت کے دن ہمارا دین کام آئے گا. ٹھیک ہے، دنیا کمائیں، دنیا کو بہتر سے بہتر بنائیں، بچوں کو اچھی زندگی دیں، بیوی کو سکون دیں، مگر ہم اور آپ دین کی جانکاری اور دین کا علم ہمارے پاس کتنا ہے اس پر بھی ہم غور کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی نالج رکھتے ہیں، دنیا کی بڑی جانکاری رکھتے ہیں، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں. واللہ قرآن کی یہ آیت آج ہمارے اوپر صادق آتی ہے میرے بھائی، قرآن کی یہ آیت آج ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے. ہم دنیا میں اپنے بزنس کے بڑے ماہر ہیں، اپنے کاروبار کے بڑے ماہر ہیں، اپنے دنیاوی مسائل کے بڑے ماہر ہیں، مگر دین سے ہماری